میری مجبوری ہے پروگرام میں آپ کو پاک بھارت دوستی اور امن پہ بات کرنا ہے. بھائی کیا یہ امن پائیدار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ امن پائیدار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بات نہیں کروں گا، سچ بات کروں گا. بالکل بالکل. سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ جو امن کی بات چیت ہو رہی ہے کیا یہ پائیدار ہو سکتی ہے؟ ابھی دیکھو، انڈیا اور پاکستان میں صرف ایک ہی چیز پائیدار ہوتی ہے، چپل. اور اس چپل کے اشتہار جو ہے پاکستان کی ٹی وی سے بھی آتے ہیں اور انڈیا کے ٹی وی سے بھی آتے ہیں. میں اس وقت پائیدار چپل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں پائیدار امن کی. ابے بھیا، آپ کو بکواس کرنے کی عادت ہے، حوث ہے آپ کو بولنے کی. ٹی وی پہ آتے ہیں کوئی بولتے رہتے ہیں. بولیے بولیے، آپ بولیے، آپ کی پرابلم ہے، میری تو نہیں ہے. بھارت سے 8-10 پیس ڈیلیگیشنز پاکستان آ چکے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ جو 8-10 جو ڈیلیگیشن، پیس ڈیلیگیشن جو ہے، اس میں صرف ایک پیس جو تھا وہ کام کا تھا، باقی سب کٹ پیس تھے. ارمیلا دل ارمیلا جو ہے نا بہت زبردست، بڑے اچھے لگے. ہم وہاں بیٹھے تھے پیس ڈیلیگیشن میں، ایک ہمارے ساتھ ہندو بیٹھے ہوئے تھے. میں غور سے دیکھا جا رہا تھا ارمیلا کو، ارمیلا بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، ایسی بات نہیں ہے، بہت غور سے دیکھ رہی تھی، میں بھی. تو وہ برابر میں جو میرے ہندو تھے کہنے لگے کہ صاحب بھگوان نے بہت فرصت میں بنایا ہوگا، بہت اوور ٹائم لگا ہوگا. یہ ایسی آوازیں جوتا ٹائٹ ہے، جوتا ٹائٹ ہے، کہہ چکے ہیں، بار بار ریپیٹ نہ کریے، جوتا ٹائٹ ہے. مجھے ایک بات کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے. مجھے بھی یہ بات کہتے ہوئے بہت غریب سا لگ رہا ہے کہ ارمیلا کو میں نے دیکھا، اوہ وہ مجھے دیکھی، میں اس کو دیکھا. مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کس بات کا؟ کہ آپ کا حلیہ آپ کی گفتگو سے بالکل مختلف ہے نا. ہولیے پہ مت جاؤ. میرے 4 بیٹے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، سب جو ہے قومی ایئر لائنز میں پرسر ہیں. ابے ہولیے پہ مت جاؤ، ہولیے سے کوئی فائدہ. ہولیہ اور ہوتا ہے، حرکتیں اور ہوتی ہیں، حرکتوں پہ جاؤ. دیکھو اب مثال کے طور پہ تمہارا ہولیہ لے لو، اتنا سوبر ہولیہ ہے تمہارا. اب تمہارے کرتوت گناؤں میں، ٹیلی ویژن پہ کرتوت گناؤں، دیکھا نا؟ ہاں آئے نا، اس کو کہتے ہیں حرکت. حرکت میں برکت ہے. ابھی تم نے حرکت کی اپنے ہاتھ کو تو برکت ہوئی، یعنی تمہارے خلاف میں بول دو تو رک گیا. اس کو کہتے ہیں حرکت پہ جاؤ، ہولیے پہ مت جاؤ. ہم بات کر رہے تھے بھارت اور پاکستان میں پائیدار امن کی. تم کر رہے تھے نا، کرتے رہو، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے بھائی؟ دیکھیے آپ میرے مہمان ہیں، سمجھ میں آیا آپ کی؟ میں میزبان ہوں. میں آپ سے صرف درخواست کر سکتا ہوں، آج کا ہمارا موضوع ہے بھارت اور پاکستان میں دوستی اور پائیدار امن. ارے بلا وجہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اچھا موضوع ڈھونڈو. کہاں سے ملے گا کیا موضوع؟ ڈھونڈو ڈھونڈو. ابے ڈھونڈنے سے تو صدام بھی مل جاتا ہے. صدام مل گیا نا، ابھی وار ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آپ بتائیے کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں تم کرو آلو بھرے پراٹھوں کا پاکستان میں فیوچر. یہ کیا موضوع ہوا؟ چٹپٹا. ابے پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن ہیں ان کے اوپر امن کے مذاکرے اور امن پہ پروگرام دیکھ دیکھ کے قسم سے کانوں سے خون نکل آیا ہے، پاکستان کے ناظرین کے بھی اور انڈیا کے ناظرین کے بھی. 4 کھوسٹ بلا کے بٹھا لیتے ہیں، کاجو ہور، کاجو کے شوقین جو کاجو کھاتے ہیں بہت. 4 کھوسٹ مہمان جو ہیں کاجو کھاتے ہیں مغرب کے بعد. اب وہ مسلسل ٹھوس دلائل دیتے ہیں کہ کسی طرح انڈیا پاکستان میں دوستی ہو جائے تاکہ کاجو کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئے. یہ ہے. ہر نیک، شریف اور پڑھا لکھا انسان امن چاہتا ہے. پہلی بات تم نے اچھی کی ہے.
پہلی بات تم نے بالکل اچھی کی اور صحیح کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ نیک ہیں نہ شریف ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پڑھ لکھے تو ہیں ہی نہیں. یہ مت کریں جوتا please. کاٹ رہا ہے. چلیں، آپ نہ نیک ہیں نہ ایماندار ہیں نہ پڑھے لکھے ہیں، کم سے کم انسان تو ہیں. 3 دفعہ ہم لوگ بھارت سے لڑ چکے ہیں، 3 جنگیں. لڑی تین لڑی ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ کسی کو ہوا نہ، ہمیں تو ہوا. کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ ہم نے اپنے مکان کے آنگن میں پان اگا لیے، پان. اور اگر اب انڈیا پاکستان میں اگر دوستی ہو جاتی ہے تو ایک بات بتاؤ، رشتہ داروں سے پہلے یہاں پان پہنچ جائیں گے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ان کے پان یہاں پہنچ گئے تو ہمارے پان کون چبائے گا؟ ملتے ہیں پان چبانے کے بعد. پیمان سے گفتگو جاری ہے. میرا اگلا سوال ہے، ذرا سنجیدگی سے سنیے. جی میں بہت سیریسلی جواب. وہی ملک دنیا میں ترقی کرتے ہیں جو جنگ سے پرہیز کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ پروگرام جو ہے جیو پہ نہیں آ رہا. کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے کہا کہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو جنگ سے بچتے ہیں. بھائی جیو جو ہے وہ جنگ گروپ کا ہی تو ہے. جنگ سے میری مراد تھی وار. ابے ہم سے زیادہ وار کو کون جانتا ہے؟ کیا فوج میں تھے آپ؟ نہیں، ہم نے 2 جنگیں لڑی، 2 شادیاں کی. اب شادی کے معاملے میں ہم بہت بدقسمت نکلے. کیا مر گئی دونوں؟ نہیں، یہی تو دکھ ہے. دونوں صحت مند ہیں ماشاءاللہ اور ہٹی کٹی ہیں. ایک آزاد کشمیر کی ہے اور ایک مقبوضے کی ہے. آپ کہاں کے ہیں؟ اب تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہے بھائی. تو شاہی بعد اوہو کہیں کے نہیں رہے. مقبوضہ کشمیر والی سے آپ نے شادی کیسے کر لی؟ مقبوضہ والی سے شادی کی، شادی کے تیسرے دن آزاد ہو گئی. ابے توبہ، سری نگر کی رہنے والی ہے. میری سری کو پکڑ کے ایسے موڑتی ہے ہر 10 منٹ بعد. وہ کہتی ہے نکالو 20,000 روپے. ابے میں قسم کھاتا ہوں کسی مرد کو اتنی جدوجہد کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. چھپ کے حملہ کرتی ہے، چھپ کے. گھمسان کی جنگ رہتی ہے گھر میں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے. گوریلی بہت گوری ہے، چھپ کے حملہ کرتی ہے.